تعارف۔ پاکستان کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر وہ کون سے عوامل تھے جنہوں نے ایک ایسی ریاست کو جنم دیا جو اپنے وجود کے بعد سے ہی اپنی پہچان کے بحران میں مبتلا رہی۔ کیا پاکستان صرف ایک سیاسی مطالبہ تھا یا ایک نظریاتی خواب بھی؟ یہ سوال اس کتاب کے بنیادی مقصد سے جڑا ہوا ہے۔ مصنفہ فرزانہ شیخ نے اپنی تحقیق میں واضح کیا ہے کہ پاکستان کے قیام کی بنیاد ایک گہرے فکری تضاد پر رکھی گئی۔ ایک طرف اسلام کے نام پر الگ ریاست کا مطالبہ کیا گیا، دوسری طرف مذہب کو بطور ریاستی نظریہ طے کرنے پر مکمل اتفاق کبھی نہیں ہو سکا۔ یہی تضاد پاکستان کی فکری اور سیاسی مشکلات کی جڑ ہے۔ یعنی مصنفہ کے نزدیک پاکستان کا اصل مسئلہ اس کی نظریاتی شناخت کا ابہام ہے؟ جی بالکل۔ وہ کہتی ہیں کہ پاکستان کے وجود کے ساتھ ہی یہ سوال کھڑا ہو گیا تھا کہ یہ ریاست مذہبی ہوگی یا جمہوری۔ اس سوال کا کوئی واضح جواب نہ مل سکا۔ ایک طرف پانیہ پاکستان محمد علی جناح کا یہ موقف تھا کہ ریاست کے معاملات مذہب سے الگ رہنے چاہیے، مگر دوسری طرف عوامی جذبات اور مذہبی قیادت کا دباؤ اس کے برعکس سمت میں تھا۔ اسی کھینچا تانی نے ریاست کے ڈھانچے کو کمزور کیا۔ تو کیا یہی ابہام بعد میں فوجی مداخلتوں اور سیاسی عدم استحکام کی بنیاد بنا؟ بالکل۔ کتاب کے مطابق جب قیادت نظریاتی طور پر غیر یقینی ہو، ادارے نوزائیدہ ہوں اور عوام الجھن کا شکار ہوں تو طاقت کے مراکز خود بخود بدل جاتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ریاستی طاقت کا جھکاؤ ابتدا ہی سے فوج اور بیوروکریسی کے حق میں چلا گیا۔ یوں جمہوریت کمزور ہوئی اور طاقت چند اداروں میں سمٹ گئی۔ مصنفہ نے اس نظریاتی بحران کی جڑیں کہاں تلاش کیں؟ وہ اس بحران کو برصغیر کی مسلم فکری روایت سے جوڑتی ہیں۔ ان کے مطابق جنوبی ایشیا کے مسلمانوں میں امت اور قوم کے مفہوم ہمیشہ متعدم رہے۔ ایک طرف مذہب کے لحاظ سے مسلمانوں کو ایک عالمی برادری سمجھا گیا، دوسری طرف سیاسی طور پر ایک مخصوص خطے کی قوم قرار دیا گیا۔ یہی تضاد پاکستان کے قیام کے وقت بھی موجود تھا اور آج تک برقرار ہے۔ تو کیا وہ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ اسلام کو قومی نظریے میں ڈھالنے کی کوشش نے مسائل پیدا کیے؟ جی ہاں، بالکل۔ وہ کہتی ہیں کہ اسلام کو ریاستی نظریے کے طور پر اپنانے سے اس کی روح محدود کر دی گئی۔ مذہب کو قومی شناخت کا ذریعہ بنایا گیا، مگر اس کے سیاسی معنی پر کوئی اتفاق نہ ہوا۔ اس کے نتیجے میں وہ بیانیہ پیدا ہوا جس نے عوام کو متحد کرنے کے بجائے تقسیم کیا۔ فرقہ واریت، لسانی شناختیں اور علاقائی احساسات اسی ابہام کی پیداوار ہیں۔ کتاب میں مذہب اور سیاست کے تعلق پر تفصیلاً بات کی گئی ہے؟ جی، مصنفہ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں مذہب ہمیشہ طاقت کے حصول کا آلہ بنا۔ سیاسی جماعتوں اور فوجی حکمرانوں نے اسلام کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا۔ کبھی اسلامی آئین کے نام پر عوام کو مطمئن کیا گیا، کبھی جہاد کے نعرے سے ریاستی پالیسیوں کو جواز دیا گیا۔ اس طرح مذہب سیاست کا اوزار بن گیا، جبکہ اصل مقصد اقتدار کا تحفظ رہا۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مذہب کے نام پر بننے والی ریاست میں مذہب خود تنازع کا شکار بن گیا۔ عوام کے لیے مذہب ایک اخلاقی قوت کے بجائے سیاسی ہتھیار کی صورت اختیار کر گیا۔ مصنفہ کے نزدیک یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے پاکستان کی فکری کمزوریوں نے جنم لیا۔ مصنفہ نے پاکستان کے سماجی پہلوؤں کا بھی تجزیہ کیا ہے۔ جی ہاں، وہ کہتی ہیں کہ شناخت کا بحران صرف سیاست تک محدود نہیں رہا، بلکہ معاشرت میں بھی سرایت کر گیا۔ شہری اور دیہی تقسیم، مہاجر اور مقامی آبادی کا فرق، مذہبی اور لسانی گروہوں کے درمیان عدم اعتماد، یہ سب اسی نظریاتی ابہام کی علامتیں ہیں۔ جب ریاست اپنے شہریوں کو مساوی شناخت نہ دے سکے تو معاشرہ ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے۔ اور خارجہ پالیسی پر اس نظریاتی ابہام کا کیا اثر پڑا؟ کتاب کے مطابق پاکستان نے اپنی کمزور قومی شناخت کو بیرونی دشمنی سے پورا کرنے کی کوشش کی۔ بھارت کے خلاف دائمی کشیدگی کو اپنی قومی پہچان کا حصہ بنا لیا، گویا دشمنی کو اتحاد کا ذریعہ سمجھا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی ہمیشہ اپنے وجود کے دفاع پر مرکوز رہی، نہ کہ ترقی یا تعاون پر۔ مصنفہ کے نزدیک اس ساری صورتحال کا حل کیا ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ پاکستان کو کسی مصنوعی اتفاق کی نہیں بلکہ حقیقی تنوع کی ضرورت ہے۔ اگر قوم مذہب، زبان اور ثقافت کے اختلافات کو قبول کر لے تو وحدت ممکن ہے۔ بصورت دیگر ہر نئی حکومت یا ادارہ صرف اپنی تشریع اسلام نافذ کرنے کی کوشش کرتا رہے گا اور ملک کبھی فکری استحکام حاصل نہیں کر سکے گا۔ یعنی مصنفہ کے نزدیک پاکستان کا اصل امتحان اس بات پر ہے کہ وہ اختلاف کو برداشت کر سکے؟ جی ہاں، وہ نتیجے میں لکھتی ہیں کہ پاکستان کا مستقبل اس بات پر منحصر ہے کہ اتفاق کی نوعیت کیا اختیار کرتا ہے۔ اگر اتفاق تنوع کو تسلیم کرنے پر مبنی ہو تو یہ ملک مضبوط ہوگا، لیکن اگر اتفاق کو زبردستی ایک ہی مذہبی یا فکری سانچے میں ڈھالا گیا تو تباہی یقینی ہے۔
یہ کتاب تو گویا پاکستان کی فکری تاریخ کا آئینہ ہے۔ بالکل، فرزانہ شیخ نے پاکستان کو محض ایک ریاست نہیں بلکہ ایک سوال کے طور پر پیش کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ پاکستان کی اصل جنگ سرحدوں کے باہر نہیں بلکہ اندر ہے، شناخت، نظریہ اور بقا کی جنگ۔ اس کتاب میں وہ یہی سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ اگر ہم اپنے نظریاتی تضادات کو تسلیم کر لیں تو شاید پاکستان کو واقعی سمجھا جا سکے۔ گویا پاکستان کو سمجھنا دراصل خود کو سمجھنے کی دعوت ہے۔ جی ہاں، یہی اس کتاب کا اصل پیغام ہے کہ پاکستان کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے خواب اور حقیقت کے بیچ پھیلی خلیج کو تسلیم کرنا ہوگا۔ جب تک یہ فاصلے باقی رہیں گے، پاکستان کا سوال زندہ رہے گا، اور شاید یہی سوال اس کی اصل شناخت بھی ہے۔ پاکستان کیوں؟ تاریخ اور نظریہ۔ جب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ پاکستان کیوں بنا، تو اکثر جواب صرف ایک جملے میں دیا جاتا ہے: مسلمانوں کے لیے الگ وطن۔ لیکن کیا یہ جواب کافی ہے؟ کیا یہ محض مذہب کی بنیاد پر ایک سیاسی فیصلہ تھا، یا اس کے پیچھے کوئی گہرا نظریاتی اور تاریخی پس منظر بھی موجود تھا؟ یہی سوال اس باب کا مرکزی نقطہ ہے۔ مصنفہ فرزانہ شیخ بتاتی ہیں کہ پاکستان کا قیام دراصل ایک فکری کشمکش کا نتیجہ تھا جو صدیوں سے برصغیر کے مسلمانوں کے ذہنوں میں جاری تھی۔ ان کے مطابق پاکستان کا تصور محض سیاسی ضرورت نہیں بلکہ ایک نظریاتی اضطراب کی پیداوار تھا، ایک ایسا اضطراب جس میں مسلمان اپنی شناخت، مذہب اور طاقت کے درمیان توازن تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ پاکستان کا قیام تاریخ کی کسی ناگہانی کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک مسلسل فکری عمل کا انجام تھا؟ بالکل، مصنفہ کے مطابق پاکستان کا تصور اچانک نہیں ابھرا بلکہ اس کی جڑیں اس وقت کی مسلم فکری روایت میں پیوست تھیں، جب مسلمان یہ طے کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اسلام ان کے لیے صرف مذہب ہے یا ایک سیاسی نظام بھی۔ یہی سوال مسلمانوں کو امت اور قوم کے دو مختلف راستوں پر لے گیا۔ ایک گروہ اسلام کو ایک عالمی مذہبی برادری کے طور پر دیکھتا تھا، جبکہ دوسرا اسے ایک مخصوص جغرافیے کی بنیاد پر سیاسی قوم بنانا چاہتا تھا۔ یعنی قوم اور امت کے درمیان یہی تضاد پاکستان کے نظریے کی بنیاد بنا؟ جی ہاں، یہی وہ فکری کھنچاؤ تھا جو بعد میں سیاسی نعرے میں تبدیل ہوا۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے صدیوں تک خود کو برتر سمجھا کیونکہ وہ کبھی حکمران تھے۔ جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو انہیں اپنی برتری کے کھو جانے کا احساس ہوا۔ اب وہ دوبارہ طاقت حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن سوال یہ تھا کہ کس بنیاد پر، مذہب پر یا سیاست پر؟ تو کیا مذہب کو سیاسی طاقت کے حصول کا ذریعہ بنایا گیا؟ یہی کتاب کا اہم نقطہ ہے۔ فرزانہ شیخ کے مطابق برصغیر میں مسلم مفکرین نے اسلام کو دو رخوں سے دیکھا، ایک مذہبی اور دوسرا سیاسی۔ کچھ نے کہا کہ اسلام محض عبادات اور روحانیت کا نام ہے، جبکہ دوسروں نے اسے مکمل نظام حیات اور طاقت کے استعمال کا جواز قرار دیا۔ اس تضاد نے ایک نظریاتی تقسیم پیدا کی جو بعد میں پاکستان کی تشکیل کا سبب بنی۔ مصنفہ نے کن تاریخی شخصیات کے خیالات کو بنیاد بنایا ہے؟ انہوں نے شاہ ولی اللہ دہلوی، سر سید احمد خان، علامہ اقبال اور محمد علی جناح جیسے بڑے ناموں کو جوڑ کر یہ دکھایا ہے کہ پاکستان کا خواب دراصل کئی مختلف فکری دھاراؤں کا مجموعہ تھا۔ شاہ ولی اللہ نے مذہب کو معاشرتی نظم کی بنیاد بنایا، سر سید نے تعلیم اور وفاداری کے ذریعے مسلمان اشرافیہ کی نئی شناخت قائم کی، اقبال نے مذہب کو سیاسی خودی میں بدلا اور جناح نے اسے سیاسی حق کے طور پر پیش کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان سب کے خیالات ایک دوسرے سے مختلف تھے، پھر بھی سب کا انجام ایک ہی منزل پر ہوا۔ جی، مصنفہ یہی کہتی ہیں کہ پاکستان کے قیام میں وحدت کم اور تضاد زیادہ تھا۔ ہر مفکر نے اسلام کی ایک الگ تعبیر پیش کی، کسی کے نزدیک اسلام اخلاقی اصول تھا، کسی کے نزدیک سیاسی قوت اور کسی کے لیے قومیت کا جواز۔ یوں اسلامی قوم کا مفہوم کبھی مکمل طور پر طے ہی نہ ہو سکا۔ اسی ابہام نے پاکستان کو جنم دیا، مگر اس کی نظریاتی بنیادیں غیر متوازن رہیں۔ مصنفہ کے نزدیک یہ نظریاتی تضاد ہی پاکستان کے موجودہ مسائل کی جڑ ہے۔ جی ہاں، وہ صاف لکھتی ہیں کہ پاکستان اپنی ابتدا ہی سے ایک نامکمل نظریے پر قائم ہوا۔ مذہب کو ایک علامت کے طور پر استعمال تو کیا گیا، مگر اس کے سیاسی مفہوم پر کوئی اتفاق رائے نہ ہو سکا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ریاست اپنی پہچان کے لیے مسلسل کشمکش کا شکار رہی، کبھی مذہبی نظریہ غالب آیا،
کبھی سیکولر سوچ، لیکن کسی نے بھی قوم کو ایک واضح سمت نہ دی۔ مصنفہ نے برِ صغیر کی تاریخ کو کس زاویے سے دیکھا ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ برِ صغیر کی تاریخ محض ہندو مسلم کشمکش کی کہانی نہیں، بلکہ ایک فکری جدوجہد کی تاریخ ہے۔ مسلمانوں نے صدیوں تک اقتدار کو اپنی مذہبی شناخت کا حصہ سمجھا۔ جب اقتدار گیا تو ان کے لیے یہ محض سیاسی نقصان نہیں بلکہ وجودی بحران بن گیا۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے مذہب کو سیاست کے ساتھ جوڑا گیا تاکہ طاقت کی نئی بنیاد تیار ہو سکے۔ یعنی مذہب طاقت کا سہارا بن گیا، ایمان کا نہیں۔ بالکل۔ کتاب کے مطابق جب مذہب کو اقتدار کے حصول کا ذریعہ بنایا جاتا ہے تو وہ اپنی اخلاقی قوت کھو دیتا ہے۔ یہی پاکستان کی فکری کمزوری تھی کہ یہاں مذہب کو روحانی نہیں بلکہ سیاسی بنیاد پر اپنایا گیا۔ کیا مصنفہ نے برطانوی اثرات کا بھی ذکر کیا ہے؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ برطانوی دور نے مسلم اشرافیہ کو نئی سوچ دی۔ مسلمانوں نے اپنی علیحدہ شناخت کو مزید مضبوط کیا تاکہ اقتدار میں حصہ حاصل کر سکیں۔ سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ دراصل اسی نئی سوچ کی علامت تھی۔ اس طبقے نے مذہب کو جدید تعلیم، انگریزی نظام اور سیاسی مواقع کے ساتھ جوڑ دیا۔ یوں مذہب ایک سماجی زینے کا کردار ادا کرنے لگا۔ لیکن اس سے تو مسلمانوں کے درمیان طبقاتی فرق بڑھا ہوگا؟ بالکل۔ مصنفہ کے مطابق یہی تقسیم بعد میں مہاجر اور مقامی کی تفریق میں بدلی۔ ایک طبقہ خود کو مجدد اور اہل اقتدار سمجھتا تھا، جبکہ دوسرا طبقہ دیہی، روایتی اور پسماندہ رہا۔ پاکستان بننے کے بعد بھی یہی تفریق برقرار رہی اور یہی تقسیم بعد میں ملک کے سیاسی اور سماجی مسائل کی بنیاد بنی۔ کیا مصنفہ کے نزدیک علامہ اقبال کا کردار اس نظریے کو واضح کرتا ہے یا مزید پیچیدہ بناتا ہے؟ اقبال نے مذہب کو فلسفیانہ بنیاد تو دی، مگر عملی سیاست کے لحاظ سے ان کے خیالات غیر واضح تھے۔ وہ مذہب کو روحانی تحریک کے طور پر دیکھتے تھے، لیکن ساتھ ہی مسلمانوں کے لیے ایک جغرافیائی وحدت کی بات بھی کرتے تھے۔ ان کے نزدیک قوم ایک ایسا تصور ہے جو مذہب کی بنیاد پر قائم ہو سکتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں بتا سکے کہ ایسا نظام عملی طور پر کیسے چلے گا۔ یہی تضاد بعد میں جناح کے سیاسی بیانیے میں منتقل ہو گیا۔ تو کیا جناح نے مذہب کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا؟ مصنفہ کا موقف یہی ہے کہ جناح نے مذہب کو قومی اتحاد کی علامت کے طور پر استعمال کیا، مگر ان کے نزدیک ریاست کا نظام جدید جمہوری اصولوں پر ہونا چاہیے۔ تاہم عوامی سطح پر اس بات کو سمجھا نہیں گیا۔ جب قیادت کے خیالات اور عوام کے جذبات میں فاصلہ ہو تو نظریہ کمزور ہو جاتا ہے۔ یہی پاکستان کی تاریخ کا بنیادی سانچہ بنا۔ اس باب سے ایک بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ پاکستان کا قیام جتنا مذہبی نعرے سے جڑا تھا اتنا ہی فکری تضاد سے بھی۔ بالکل۔ مصنفہ کے مطابق پاکستان دراصل ایک سوال ہے، کیا مذہب قوم بنا سکتا ہے؟ اور اگر بنا سکتا ہے تو کیا وہ قوم متنوع لسانی، ثقافتی اور طبقاتی تقسیم کے باوجود متحد رہ سکتی ہے؟ ان سوالوں کا جواب نہ قیام کے وقت ملا نہ آج تک۔ تو مصنفہ کے نزدیک پاکستان کی تاریخ ایک مسلسل جدوجہد ہے، شناخت تلاش کرنے کی جدوجہد۔ جی ہاں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں کہ وہ کیوں بنا، بلکہ یہ ہے کہ وہ خود کو کیا سمجھتا ہے۔ جب تک اس سوال کا جواب طے نہیں ہوگا تب تک اس کے سیاسی، سماجی اور مذہبی بحران ختم نہیں ہوں گے۔ گویا یہ باب پاکستان کی فکری بنیادوں کو کھولنے کی کوشش ہے۔ بالکل۔ یہ باب دراصل پاکستان کے وجود کی فکری کہانی ہے، ایک ایسی کہانی جس میں تاریخ، مذہب، سیاست اور شناخت آپس میں گڈمڈ ہو گئے۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ پاکستان کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس تضاد کو تسلیم کریں جو اس کے نظریے کی جڑ میں موجود ہے، کیونکہ جب تک ہم پاکستان کیوں بنا کا سچا جواب نہیں ڈھونڈیں گے، ہم پاکستان کیسا ہونا چاہیے کا سوال کبھی حل نہیں کر سکیں گے۔ باب دوم، پاکستانی کون ہے؟ ثقافت اور شناخت۔ جب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ پاکستانی کون ہے تو بظاہر یہ ایک سادہ سا سوال لگتا ہے، مگر در حقیقت یہ پاکستان کے سب سے بڑے فکری بحران کی جڑ ہے۔ کیا پاکستانی ہونا صرف اسلام پر ایمان لانے سے طے ہوتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی ثقافتی، لسانی اور تاریخی شناخت بھی ضروری ہے؟ یہی سوال اس باب کا مرکزی نقطہ ہے۔ مصنفہ فرزانہ شیخ کے مطابق پاکستان کی سب سے بڑی مشکل یہ رہی ہے کہ اس نے اپنی شناخت کو صرف مذہب تک محدود کر دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ریاست کا وجود صرف مذہب سے نہیں بلکہ ثقافت، زبان، تاریخ اور معاشرتی روایات سے بھی بنتا ہے۔
جب ان عناصر کو نظر انداز کیا گیا تو پاکستانی قوم اپنے اندرونی تضادات میں الجھ گئی۔ تو کیا مصنفہ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ پاکستان میں مذہبی شناخت کے ساتھ ثقافتی شناخت دب گئی؟ جی ہاں، بالکل۔ مصنفہ کے مطابق پاکستان بننے کے فوراً بعد مہاجر اور مقامی کی تقسیم ابھری۔ جو لوگ ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے وہ خود کو زیادہ تعلیم یافتہ اور تہذیبی لحاظ سے برتر سمجھتے تھے، جبکہ مقامی آبادی یعنی سندھی، پنجابی، بلوچ اور پٹھان خود کو کمتر محسوس کرنے لگی۔ اس خلیج نے ایک مستقل ثقافتی تقسیم پیدا کر دی۔ اس تقسیم نے قومی اتحاد کو کتنا نقصان پہنچایا؟ بہت زیادہ۔ مصنفہ لکھتی ہیں کہ جب ایک قوم اپنے ہی شہریوں کو مہاجر اور اصل باشندے میں بانٹ دیتی ہے تو وہ ایک متحد قوم نہیں رہتی۔ یہی وہ تضاد ہے جس نے پاکستان کی سیاست، معیشت اور معاشرت کو کمزور کیا۔ ہجرت کرنے والے اپنی قربانی کو بنیاد بنا کر اقتدار کے زیادہ حقدار سمجھے، جبکہ مقامی لوگ خود کو پس منظر میں دھکیلا ہوا محسوس کرتے رہے۔ کیا اس باب میں فرقہ واریت اور مذہبی تعصب کا بھی ذکر ہے؟ جی ہاں، مصنفہ اس پہلو کو نہایت گہرائی سے بیان کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب ریاست نے اپنی پہچان مذہب پر قائم کی تو یہ سوال اٹھا کہ کون سا اسلام؟ یوں مختلف فرقوں کے درمیان برتری کی جنگ شروع ہو گئی۔ سنی اور شیعہ، دیوبندی اور بریلوی، ہر گروہ نے اپنے اسلام کو اصلی اسلام قرار دیا اور دوسرے کو غلط ٹھہرایا۔ یوں مذہب اتحاد کے بجائے تفرقے کا ذریعہ بن گیا۔ اس صورتحال میں غیر مسلم اقلیتوں کی کیا حالت ہوئی؟ مصنفہ کے مطابق پاکستان کے غیر مسلم شہری یعنی ہندو، عیسائی اور احمدی شروع دن سے ہی شناخت کے بحران کا شکار رہے۔ ریاست نے اگرچہ آئینی طور پر مساوات کا وعدہ کیا، مگر عملی طور پر ان اقلیتوں کو ہمیشہ دوسرے درجے کا شہری سمجھا گیا۔ احمدیوں کو غیر مسلم قرار دینے کے بعد تو یہ تصور مزید مضبوط ہو گیا کہ پاکستانی ہونا صرف مسلمان ہونا ہے، حالانکہ ریاستی شہریت کا تعلق مذہب سے نہیں بلکہ انسانی برابری سے ہونا چاہیے۔ تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ پاکستان میں شہری ہونا اور مسلمان ہونا ایک ہی معنی رکھتا ہے؟ یہی تو مصنفہ کا اعتراض ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب مذہب کو قومیت کا پیمانہ بنایا گیا تو باقی شناختیں بے معنی ہو گئیں۔ زبان، ثقافت، حتیٰ کہ تاریخ تک کو مذہبی زاویے سے دیکھا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو مسلمان نہیں تھے وہ خود کو پاکستانی کہلوانے سے محروم ہوتے چلے گئے۔ زبان کا مسئلہ بھی اسی فکری ابہام کا حصہ تھا نا؟ جی بالکل۔ مصنفہ کے مطابق قیام پاکستان کے بعد اردو کو قومی زبان قرار دینا ایک بڑی سیاسی غلطی تھی۔ اگرچہ اردو ایک خوبصورت زبان تھی، مگر اسے عوامی اکثریت بولتی ہی نہیں تھی۔ بنگالی، پنجابی، سندھی، بلوچ اور پٹھان نے اسے اپنے کلچر پر حملہ سمجھا۔ بنگلہ زبان پر پابندی نے تو مشرقی پاکستان میں غصے کو ہوا دی، جو آخر کار 1971 کے سانحے پر ختم ہوا۔ یوں زبان کا مسئلہ ریاستی وحدت کے لیے زہر بن گیا۔ کیا مصنفہ نے ثقافتی ورثے کی بھی بات کی ہے؟ جی ہاں، وہ کہتی ہیں کہ پاکستان نے اپنی زمین کے تاریخی ورثے سے بھی منہ موڑ لیا۔ یہاں کی قدیم تہذیبوں جیسے موئنجو دڑو اور گندھارا کو غیر اسلامی کہہ کر نظر انداز کیا گیا، حالانکہ یہی تہذیبیں اس خطے کی اصل شناخت ہیں۔ یوں ایک ایسا ملک وجود میں آیا جو اپنی ماضی کی جڑوں سے کٹ گیا۔ تو گویا پاکستان اپنی ثقافت سے کٹ کر صرف نظریے پر زندہ رہنے کی کوشش کرتا رہا۔ یہی تو کتاب کا درد ہے۔ فرزانہ شیخ لکھتی ہیں کہ ایک نام صرف نظریے سے نہیں بلکہ اپنی سرزمین، روایات اور زبان سے پہچانی جاتی ہے۔ جب آپ اپنے ثقافتی ورثے سے انکار کرتے ہیں تو آپ ایک خالی خول بن جاتے ہیں۔ یہی خول پاکستان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ تو کیا مصنفہ نے کوئی حل بھی پیش کیا ہے؟ جی، وہ کہتی ہیں کہ پاکستانی شناخت کو مذہب کے تنگ دائرے سے نکال کر ایک وسیع ثقافتی تصور میں بدلنا ہوگا۔ پاکستانی ہونا صرف مسجد جانے یا کلمہ پڑھنے کا نام نہیں بلکہ اپنی زبان، موسیقی، لباس اور زمین سے محبت کرنے کا بھی نام ہے۔ جب تک ریاست اس تنوع کو تسلیم نہیں کرے گی، پاکستانی قوم ایک مکمل وجود اختیار نہیں کر سکے گی۔ تو ان کے نزدیک اصل پاکستانی وہ ہے جو اپنی مختلف شناختوں کو ایک ساتھ قبول کرے۔ جی ہاں، وہ کہتی ہیں کہ پاکستانی ہونا کسی ایک مذہبی شناخت کا قیدی ہونا نہیں بلکہ مختلف ثقافتوں، زبانوں اور روایات کا حسین امتزاج ہے۔ اگر ہم اس امتزاج کو مان لیں تو یہی تنوع ہماری طاقت بن سکتا ہے۔ یعنی مصنفہ کے نزدیک پاکستان کا بحران کون مسلمان ہے کا نہیں بلکہ کون پاکستانی ہے کا سوال ہے۔ بالکل، وہ کہتی ہیں کہ پاکستان نے اپنی پوری تاریخ میں یہ طے نہیں کیا کہ پاکستانی ہونے کا مطلب کیا ہے۔
اگر یہ صرف مذہبی شناخت ہے تو اقلیتیں اس میں کہاں فٹ ہوں گی؟ اگر یہ ثقافتی شناخت ہے تو پھر مذہب کا کردار کیا ہوگا؟ یہی ابہام پاکستان کی فکری بنیادوں کو کمزور کرتا ہے۔ تو کتاب کے اس باب سے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان کے مسائل صرف سیاست یا معیشت کے نہیں بلکہ پہچان کے ہیں۔ جی ہاں، یہی مصنفہ کا پیغام ہے۔ جب قوم اپنی شناخت کے بارے میں واضح نہ ہو تو وہ نہ اندرونی طور پر متحد رہ سکتی ہے، نہ دنیا میں باعزت مقام حاصل کر سکتی ہے۔ پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ نہیں ہے کہ اس کے دشمن کون ہیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ خود اپنے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ تو پھر آخر پاکستانی کون ہے؟ مصنفہ کے الفاظ میں پاکستانی وہ ہے جو اپنے ایمان کے ساتھ اپنے کلچر، اپنی زبان، اپنی تاریخ اور اپنے اختلافات کو بھی قبول کرے، کیونکہ ایک قوم جو اپنے رنگوں سے ڈرتی ہے وہ اپنی روشنی کبھی مکمل نہیں دیکھ سکتی۔ یہی اس باب کا مرکزی پیغام ہے۔ پاکستانی ہونا تنوع میں وحدت تلاش کرنے کا نام ہے۔ باب 3 اسلام کا بوجھ، مذہب اور سیاست کا امتزاج۔ پاکستان کی تاریخ میں مذہب ہمیشہ مرکزی حیثیت رکھتا رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اسلام نے ریاست کو مضبوط کیا یا کمزور؟ کیا مذہب نے سیاست کو پاکیزہ بنایا یا اسے طاقت کی سیاست میں بدل دیا؟ یہی سوال اس باب کی بنیاد ہے۔ مصنفہ فرزانہ شیخ کے مطابق پاکستان میں مذہب کو کبھی عقیدہ نہیں بلکہ ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا۔ اسلام کو عوامی جذبات کو ابھارنے اور اقتدار کے جواز کے لیے استعمال کیا گیا، نہ کہ اخلاقی اصولوں پر مبنی نظام حکومت کے لیے۔ یہی وہ اسلام کا بوجھ ہے جو آج تک ریاست اٹھا رہی ہے۔ تو کیا پاکستان کے قیام کے بعد اسلام کو ریاستی طاقت کے تحفظ کے لیے استعمال کیا گیا؟ بالکل۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ پاکستان کے وجود کے بعد ہی یہ بحث شروع ہو گئی کہ ریاست کا تعلق مذہب سے کیا ہونا چاہیے۔ آئین سازی کے دوران ایک طرف مذہبی جماعتیں اسلامی ریاست کے قیام پر زور دے رہی تھیں، جبکہ دوسری طرف سیاسی قیادت ایک جدید جمہوری نظام چاہتی تھی۔ یہی اختلاف ریاست کی فکری بنیادوں میں دراڑ ڈال گیا۔ کیا مصنفہ نے اس تنازع کو تاریخی تناظر میں بیان کیا ہے؟ جی ہاں، وہ کہتی ہیں کہ پاکستان میں مذہب کی سیاست کا آغاز اس وقت ہوا جب 1949 میں مقاصد قرارداد پیش کی گئی۔ اس دستاویز نے پہلی بار یہ اعلان کیا کہ پاکستان میں حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ کی ہوگی۔ بظاہر یہ ایک مذہبی اصول تھا، لیکن در حقیقت اس نے مذہبی طبقے کو ریاستی فیصلوں میں شمولیت کا دروازہ کھول دیا۔ یوں مذہب ایک روحانی رہنمائی کے بجائے سیاسی طاقت کا ذریعہ بن گیا۔ یعنی مذہب کو ریاست کے آئینی ڈھانچے کا حصہ بنا کر اسے سیاست کے دائرے میں گھسیٹ لیا گیا۔ جی بالکل۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ جب مذہب آئین کا حصہ بن گیا تو اس کی تشریح کے لیے مختلف گروہ سامنے آئے۔ ہر فرقہ اپنے مفاد کے مطابق اسلام کی تعبیر کرنے لگا۔ یوں اسلام کی وحدت جو لوگوں کو جوڑ سکتی تھی، اختلاف کا سبب بن گئی۔ تو کیا اس مذہبی سیاست نے عوام کو قریب لانے کے بجائے تقسیم کیا؟ بالکل۔ مذہب کو جس طرح طاقت کے حصول کے لیے استعمال کیا گیا، اس نے معاشرے میں تقسیم کو بڑھا دیا۔ مصنفہ کے مطابق اسلامی نظام کے نعرے نے کبھی عوامی مسائل حل نہیں کیے، بلکہ صرف طاقت کے کھیل کو نئی زبان دی۔ غریب عوام کے لیے اسلام انصاف کا وعدہ تھا، جبکہ حکمران طبقے کے لیے طاقت کا تحفظ۔ کیا مصنفہ نے فوجی ادوار میں مذہب کے استعمال کا بھی ذکر کیا ہے؟ جی ہاں، خاص طور پر جنرل ضیاء الحق کے دور میں۔ وہ کہتی ہیں کہ ضیاء کے دور میں اسلام ریاستی پالیسی بن گیا۔ حدود، قوانین، زکوٰۃ اور جہاد کے نعروں نے مذہب کو حکومتی اختیار کا ذریعہ بنا دیا۔ یوں مذہب کو عوام کی زندگی بہتر بنانے کے بجائے اقتدار کے تسلسل کے لیے استعمال کیا گیا۔ ضیاء کا اسلامی نظام عوامی نہیں بلکہ عسکری تعبیر تھی۔ کیا ضیاء الحق کے بعد مذہب کی سیاست میں کمی آئی؟ نہیں، بلکہ وہ مزید گہری ہو گئی۔ ضیاء کے دور نے اسلام کو اس طرح ریاستی ڈھانچے میں داخل کیا کہ اس سے باہر نکلنا ممکن نہیں رہا۔ مذہب کی بنیاد پر بنائے گئے قوانین، ادارے اور بیانیے ہر حکومت کا حصہ بن گئے۔ مصنفہ لکھتی ہیں کہ آج بھی سیاستدان اسلام کے نام پر ووٹ لیتے ہیں، مگر عوامی مسائل وہی رہتے ہیں۔ مصنفہ کے مطابق اس اسلامی سیاست کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوا؟ سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ اسلام ایک متنازع نظریہ بن گیا۔ جس مذہب نے انصاف، مساوات اور رواداری کا درس دیا، وہ نفرت اور انتقام کا ہتھیار بن گیا۔ فرقہ واریت بڑھی، مذہبی تشدد پھیلا اور ریاست اپنے ہی شہریوں کے عقائد پر شک کرنے لگی۔
مصنفہ کہتی ہیں کہ یہ سب اسلام کے نام پر ہوا مگر اسلام کے اصولوں کے خلاف۔ کیا مصنفہ نے مذہبی جماعتوں کے کردار پر بھی بات کی ہے؟ جی ہاں، وہ کہتی ہیں کہ مذہبی جماعتیں پاکستان میں ہمیشہ اقتدار کے قریب رہی ہیں، چاہے وہ حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں۔ ان کا اصل کردار مذہب کے نام پر عوامی جذبات کو قابو میں رکھنا اور ریاستی پالیسیوں کو مذہبی جواز دینا تھا۔ جب بھی حکومت کو عوامی دباؤ کا سامنا ہوا، اس نے مذہبی نعروں کا سہارا لیا۔ یوں مذہب عوامی بیداری کے بجائے غلامی کا آلہ بن گیا۔ مصنفہ نے جہاد کے تصور پر بھی تنقید کی ہے۔ جی، وہ اس بات پر زور دیتی ہیں کہ جہاد کا مفہوم پاکستان میں ہمیشہ سیاسی مقاصد کے لیے توڑا مروڑا گیا۔ 1980s کی دہائی میں افغانستان کی جنگ کو جہاد کہا گیا تاکہ ریاستی پالیسیوں کو عوامی حمایت مل سکے، مگر اس کے نتیجے میں تشدد، اسلحہ اور انتہا پسندی نے پاکستانی معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جہاد، جسے روحانی جدوجہد ہونا چاہیے تھا، طاقت اور سیاست کا کھیل بن گیا۔ تو کیا مصنفہ کے نزدیک مذہب کو ریاست سے معاملات الگ ہونا چاہیے؟ وہ مذہب کے خلاف نہیں بلکہ اس کے غلط استعمال کے خلاف ہیں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ مذہب فرد کا ذاتی ایمان ہے مگر ریاست کا کام انصاف فراہم کرنا ہے۔ جب ریاست مذہب کی تعبیر اپنے ہاتھ میں لیتی ہے تو وہ خدا کے نام پر اپنی غلطیوں کو چھپاتی ہے۔ یہی وہ عمل ہے جس نے پاکستان میں مذہب کو بوجھ بنا دیا۔ یعنی اسلام کا بوجھ دراصل ریاست کی اپنی کمزوریوں کا بوجھ ہے۔ بالکل، مصنفہ کے نزدیک اسلام کو سیاست کا مرکز بنا کر ریاست نے خود اپنے لیے مشکل کھڑی کر دی۔ مذہب کے نام پر فیصلے کیے گئے مگر نتائج دنیاوی مفادات پر مبنی رہے۔ یوں مذہب کا وقار بھی مجروح ہوا اور ریاست کا توازن بھی بگڑ گیا۔ اس ساری بحث کے بعد مصنفہ کا حل کیا ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ پاکستان کو اسلامی ریاست کے نعرے سے نکل کر اخلاقی ریاست کی طرف جانا چاہیے۔ ایسی ریاست جہاں انصاف، مساوات، برداشت اور انسانی وقار مذہب کے حقیقی اصولوں کے مطابق ہوں، نہ کہ طاقت کے مفاد کے تابع۔ جب مذہب کو اقتدار سے الگ کر کے اخلاقی رہنمائی کے طور پر اپنایا جائے گا، تبھی پاکستان اپنے بوجھ سے آزاد ہو سکے گا۔ گویا مصنفہ کے نزدیک اسلام کا اصل بوجھ مذہب نہیں بلکہ اس کی سیاسی تعبیر ہے۔ جی ہاں، یہی اس باب کا بنیادی پیغام ہے۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ اسلام کو طاقت کا ذریعہ نہیں بلکہ ضمیر کی آواز بنانا ہوگا۔ جب تک ریاست مذہب کو اقتدار کا آلہ بنائے رکھے گی، پاکستان اپنے فکری انتشار سے نہیں نکل پائے گا۔ یہ باب دراصل ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم نے اسلام کو کس طرح اپنے مفاد کے مطابق استعمال کیا۔ بالکل، فرزانہ شیخ کے مطابق پاکستان کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ مذہب کو بوجھ نہیں رہنمائی سمجھے، کیونکہ جب ایمان اقتدار سے الگ ہوگا تبھی پاکستان حقیقی معنوں میں آزاد اور مضبوط ریاست بن سکے گی۔ باب چہارم، ترقی کے مسائل، تبدیلی کی غیر یقینی صورتحال۔ پاکستان کی بنیاد جب رکھی گئی تو عوام کے ذہن میں ایک خواب تھا، ترقی، انصاف اور مساوات پر مبنی معاشرہ۔ لیکن آج تک یہ خواب حقیقت کیوں نہ بن سکا؟ کیا وجہ ہے کہ اتنے وسائل، محنت اور قربانیوں کے باوجود پاکستان ترقی کے راستے پر ٹھیک طرح نہیں چل سکا؟ یہی سوال اس باب کا مرکزی نقطہ ہے۔ مصنفہ فرزانہ شیخ کے مطابق پاکستان کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ اس کا غیر متوازن طاقت کا ڈھانچہ ہے۔ یہاں اقتدار ہمیشہ چند اداروں کے گرد گھومتا رہا، فوج، بیوروکریسی اور جاگیردار۔ جب طاقت عوامی نمائندگی کے بجائے مخصوص طبقوں کے ہاتھ میں ہو تو ترقی عوام کی نہیں بلکہ اشرافیہ کی خدمت کرتی ہے۔ یعنی پاکستان کی ترقی کا ماڈل شروع سے ہی غلط سمت میں بنا؟ جی بالکل۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ پاکستان میں ترقی کے تمام منصوبے طاقتور طبقات کے مفاد میں بنائے گئے۔ صنعتی ترقی بھی چند خاندانوں تک محدود رہی، زمین کی اصلاحات کبھی صحیح معنوں میں نافذ نہ ہو سکیں اور تعلیم عام ہونے کے بجائے طبقاتی نظام میں بٹ گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ غریب مزید غریب ہوا اور امیر مزید طاقتور۔ کیا مصنفہ نے ایوب خان کے دور حکومت کو بھی اس حوالے سے زیر بحث لایا ہے؟ جی ہاں، وہ کہتی ہیں کہ ایوب خان کا دور بظاہر معاشی ترقی کا زمانہ تھا، لیکن حقیقت میں یہ غیر مساوی ترقی تھی۔ بڑے شہروں میں صنعتوں نے جنم لیا لیکن دیہی علاقے پسماندگی کا شکار رہے۔ دولت کا بہاؤ ایک مخصوص طبقے تک محدود رہا اور عوام کے لیے ترقی کے دروازے بند رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب معاشی اعداد و شمار بلند دکھائے گئے تو عوام کے دلوں میں بغاوت پیدا ہوئی۔ تو پھر 1969 میں ایوب خان کا زوال دراصل اسی غیر مساوی ترقی کا نتیجہ تھا؟ بالکل۔ مصنفہ کے مطابق ایوب خان کے زوال کا سبب صرف سیاسی اختلاف نہیں بلکہ سماجی ناانصافی تھی۔ جب ترقی عوام کے ہاتھ نہ لگے تو احتجاج ناگزیر تھا۔
یہی ناانصافی بعد میں بنگال کے بحران، مزدور تحریکوں اور عوامی بغاوتوں کی بنیاد بنی۔ کیا مصنفہ نے ذوالفقار علی بھٹو کے دور کو بھی اسی تناظر میں دیکھا ہے؟ جی ہاں، وہ کہتی ہیں کہ بھٹو نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ دے کر عوام کو امید دلائی، لیکن ان کی پالیسیوں میں بھی تضاد رہا۔ انہوں نے صنعتوں کو قومیایا تو ضرور، مگر بیوروکریسی کے کنٹرول میں دے دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مزدوروں کی حالت میں بہتری کے بجائے بد انتظامی اور کرپشن بڑھی۔ بھٹو عوامی رہنما ضرور تھے، مگر ان کا ترقیاتی ماڈل بھی اشرافیہ کے زیر اثر رہا۔ مصنفہ کے نزدیک پاکستان میں کرپشن کا آغاز کب سے ہوا؟ وہ کہتی ہے کہ کرپشن پاکستان کی ابتدا سے ہی طاقت کے ڈھانچے میں موجود تھی۔ جب ریاست کی بنیاد انصاف کے بجائے تعلقات اور سفارش پر رکھی جائے تو کرپشن فطری نتیجہ بن جاتی ہے۔ فوجی حکومتیں ہوں یا جمہوری، ہر دور میں اقتدار کو اپنی مراعات بچانے کا ذریعہ بنایا گیا۔ اس سے عوامی اعتماد کمزور ہوا اور قانون کی حیثیت محض کاغذی رہ گئی۔ کیا مصنفہ نے تعلیم اور سماجی ترقی پر بھی بات کی ہے؟ جی ہاں، وہ کہتی ہیں کہ پاکستان کی تعلیمی پالیسی ہمیشہ طبقاتی مفادات کے تابع رہی۔ ایک طرف انگلش میڈیم ادارے ہیں جو امیروں کے لیے ہیں، دوسری طرف سرکاری اسکول ہیں جو غریبوں کو محدود علم دیتے ہیں۔ اس تفریق نے معاشرتی تقسیم کو مزید گہرا کیا۔ مصنفہ کے مطابق جب تک تعلیم یکساں نہیں ہوگی، ترقی کا خواب ادھورا رہے گا۔ مصنفہ کے نزدیک مذہبی اور سماجی رجحانات نے ترقی پر کیا اثر ڈالا؟ وہ کہتی ہیں کہ جب سیاست میں مذہب کا عمل دخل بڑھا تو ترقی کی بحث پس منظر میں چلی گئی۔ عوامی فلاح کے بجائے یہ طے کرنے پر جھگڑا ہونے لگا کہ کون صحیح مسلمان ہے۔ مذہبی انتہا پرستی نے سوچنے، تحقیق کرنے اور اختلاف رائے رکھنے کی آزادی ختم کر دی۔ جب ذہن مقید ہو جائے تو معیشت اور سائنس کبھی نہیں پھل سکتی۔ کیا مصنفہ کے نزدیک فوجی اداروں نے بھی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈالی؟ جی، وہ کہتی ہیں کہ پاکستان میں ترقی کے فیصلے ہمیشہ طاقتور اداروں نے کیے، عوام نے نہیں۔ فوج نے سیکیورٹی کے نام پر وسائل کا بڑا حصہ اپنے لیے مختص کر لیا۔ تعلیم، صحت اور فلاحی منصوبوں پر کم توجہ دی گئی۔ اس کے باوجود ہر حکومت نے عوام کو ترقی کے جھوٹے خواب دکھائے تاکہ اقتدار کا جواز قائم رہے۔ مصنفہ کے مطابق اس غیر یقینی ترقی کا سب سے خطرناک نتیجہ کیا نکلا؟ سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ عوام نے ریاست پر اعتماد کھو دیا۔ جب ایک عام شہری کو لگے کہ محنت کا پھل ہمیشہ دوسرا کھاتا ہے تو وہ قانون سے منہ موڑ لیتا ہے۔ یوں کرپشن، اقربا پروری اور نا امیدی ایک ثقافت بن جاتی ہے۔ مصنفہ اسے بدعنوانی کی ثقافت کہتی ہیں، جو پاکستان میں ایک عادت کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ کیا مذہبی رجحانات نے بھی ترقی کے تصور کو بدل دیا؟ جی ہاں، مصنفہ کہتی ہیں کہ ضیاء الحق کے دور میں مذہبی اخلاقیات کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اسلامی معیشت کا نعرہ دیا گیا، مگر اصل مقصد اقتدار کو مضبوط بنانا تھا۔ زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات جیسے اعمال کو ریاستی ذمہ داری کے متبادل بنا دیا گیا۔ عوام کو کہا گیا کہ فلاح کا کام حکومت کا نہیں، تمہارا اپنا ہے۔ یوں ریاست اپنی ذمہ داری سے آزاد ہو گئی۔ کیا مصنفہ کے نزدیک پاکستان میں ترقی ممکن ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ ترقی تب ممکن ہوگی جب ریاست عوام پر اعتماد کرے اور عوام ریاست پر۔ جب انصاف، تعلیم اور مواقع سب کے لیے یکساں ہوں گے تبھی ترقی پائیدار ہوگی۔ محض عمارتیں بنانے یا سڑکیں بچھانے سے قوم ترقی یافتہ نہیں بنتی۔ ترقی کا مطلب ہے ذہنی آزادی، اداروں کی خود مختاری اور انسانی وقار کا احترام۔ تو مصنفہ کا مجموعی پیغام کیا ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ پاکستان کو تبدیلی نہیں بلکہ اصلاح کی ضرورت ہے۔ تبدیلی وقتی ہوتی ہے، اصلاح دیر پا۔ جب تک طاقت کے نظام، دولت کی تقسیم اور تعلیم کی بنیادوں میں انصاف نہیں آتا، تب تک کوئی منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے سماجی ڈھانچے کو انسانی بنیادوں پر ازسر نو تکمیل کریں۔ گویا یہ باب بتاتا ہے کہ پاکستان کے مسائل صرف اقتصادی نہیں بلکہ اخلاقی بھی ہیں۔ جی ہاں، مصنفہ کے مطابق ترقی محض دولت کا بڑھنا نہیں بلکہ شعور کا پھیلنا ہے۔ جب قوم اپنے اندر احتساب، دیانت اور محنت کو زندہ کر لے تبھی ترقی ممکن ہے، ورنہ یہ ملک ترقی کے نعروں میں الجھا رہے گا اور عوام ہمیشہ منتظر رہیں گے کہ کوئی آئے اور ان کے لیے تبدیلی لے کر آئے۔ یعنی ترقی کا راستہ تبھی کھلے گا جب انصاف عام ہوگا۔ بالکل۔ فرزانہ شیخ کے مطابق پاکستان کی اصل ترقی وہ دن ہوگا جب کوئی غریب شہری اپنی محنت سے عزت کی زندگی گزار سکے، جب تعلیم اور انصاف دولت کی طرح چند ہاتھوں میں قید نہ ہوں، اور جب قوم خواب دیکھنے کے ساتھ انہیں پورا کرنے کی صلاحیت بھی حاصل کر لے۔ یہی اس باب کا خلاصہ ہے، ترقی طاقت سے نہیں، انصاف سے پیدا ہوتی ہے۔ باب پنجم، ہلال اور تلوار کے بیچ، جہاد اور فوج کا کردار۔ پاکستان کی تاریخ میں فوج کا کردار ہمیشہ مرکزی رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا فوج نے صرف سرحدوں کی حفاظت کی یا ریاست کے نظریے اور سیاست پر بھی قبضہ جما لیا؟
اور جہاد کا نعرہ کس طرح ایک مقدس فریضے سے نکل کر ریاستی پالیسی کا حصہ بن گیا۔ یہی سوال اس باب کا بنیادی نقطہ ہے۔ مصنفہ فرزانہ شیخ کے مطابق پاکستان میں فوج نے خود کو نہ صرف قومی سلامتی بلکہ قومی نظریے کی محافظ کے طور پر پیش کیا۔ اس تصور نے فوج کو محض ایک ادارہ نہیں بلکہ ایک مقدس قوت بنا دیا، ایک ایسی طاقت جو خود کو ریاست سے بھی برتر سمجھنے لگی۔ تو کیا فوج نے ابتدا سے ہی خود کو نظریاتی محافظ کے طور پر پیش کیا؟ جی ہاں، مصنفہ کہتی ہیں کہ 1947 میں جب پاکستان بنا تو ملک کے سیاسی ادارے کمزور اور غیر منظم تھے، مگر فوج منظم تھی۔ قیادت تقسیم کے زخموں میں مصروف تھی، آئین موجود نہیں تھا اور بیوروکریسی محدود اختیارات رکھتی تھی۔ ایسے میں فوج نے ریاستی نظم کو سنبھالنے کے نام پر آہستہ آہستہ طاقت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ کیا یہ وہی وقت تھا جب فوج نے خود کو قوم کا نجات دہندہ سمجھنا شروع کیا؟ بالکل۔ مصنفہ کے مطابق فوج نے یہ تاثر پیدا کیا کہ سیاستدان نااہل اور خود غرض ہیں اور ملک کو بچانے کے لیے فوجی نظم ضروری ہے۔ یہی سوچ بعد میں پاکستان کے تمام فوجی ادوار کی بنیاد بنی۔ فوج نے خود کو مسیحا کے طور پر پیش کیا اور عوام کے ایک حصے نے بھی اس بیانیے کو قبول کر لیا۔ فوج نے پہلی بار اقتدار کب سنبھالا؟ 1958 میں جنرل ایوب خان نے پہلا مارشل لاء نافذ کیا۔ انہوں نے آئین معطل کر دیا اور حکومت سنبھال لی۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ ایوب خان کے دور میں فوجی اقتدار نے پہلی بار ترقی اور استحکام کے نام پر جواز حاصل کیا۔ عوام کے ایک حصے نے ان کی حکومت کو خوش آمدید کہا کیونکہ انہیں لگا کہ فوج بدعنوان سیاستدانوں سے بہتر نظم قائم کرے گی۔ کیا ایوب خان کے دور میں واقعی ترقی ہوئی؟ بظاہر ہاں، صنعت اور معیشت میں کچھ بہتری آئی، مگر یہ ترقی غیر مساوی تھی۔ بڑے شہروں میں سرمایہ بڑھا لیکن دیہات پسماندہ رہے۔ فوج نے سیاست کو دبایا، اخبارات پر قدغن لگائیں اور جمہوریت کو محدود کر دیا۔ یوں فوجی نظم تو قائم ہوا مگر سیاسی شعور مر گیا۔ پھر جنرل یحییٰ خان کا دور آیا، اس میں کیا ہوا؟ مصنفہ کہتی ہیں کہ یحییٰ خان کا دور فوجی حکمرانی کا سب سے المناک باب تھا۔ مشرقی پاکستان میں سیاسی مسئلے کو طاقت سے حل کرنے کی کوشش نے تباہی مچا دی۔ عوامی لیگ کو اقتدار دینے کے بجائے فوج نے فوجی کارروائی شروع کر دی۔ نتیجہ 1971 کی جنگ اور ملک کا 2 ٹکڑے ہونا نکلا۔ یہ فوجی سوچ کی سب سے بڑی ناکامی تھی۔ اس سانحے کے بعد کیا فوج کی طاقت کم ہوئی؟ وقتی طور پر ضرور، مگر زیادہ دیر نہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے سول اداروں کو بحال کرنے کی کوشش کی لیکن وہ خود فوج کے زیر اثر رہے۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ بھٹو نے بھی فوج کو ناراض کرنے سے گریز کیا اور بالآخر 1977 میں فوج نے پھر اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ ضیاء الحق کے دور کو مصنفہ نے کس نظر سے دیکھا ہے؟ وہ اسے جہاد کے ریاستی نظریے کا زمانہ کہتی ہیں۔ ضیاء نے فوجی اقتدار کو اسلام کے لبادے میں لپیٹ دیا۔ افغانستان کی جنگ کو جہاد قرار دیا گیا اور امریکہ کے تعاون سے مذہبی جذبات کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ مدارس کو اسلحہ، مالی امداد اور نظریاتی تربیت کے مراکز میں بدل دیا گیا۔ یوں فوج نے مذہب کو اپنی طاقت کا سب سے مؤثر ہتھیار بنا لیا۔ یعنی جہاد ایک ریاستی منصوبہ بن گیا؟ جی ہاں، ضیاء کے دور میں جہاد ایک نظریاتی تحریک نہیں بلکہ سیاسی ہتھیار تھا۔ افغان جنگ کے ذریعے فوج نے بین الاقوامی سطح پر بھی خود کو طاقتور ظاہر کیا، لیکن اس کے نتیجے میں مذہبی انتہا پرستی، اسلحے کا پھیلاؤ اور دہشت گردی نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ جہاد کی پیشہ ورانہ تربیت نے فوج کو ایک ایسا ادارہ بنا دیا جو امن سے زیادہ جنگ میں دلچسپی رکھتا ہے۔ ضیاء کے بعد کے ادوار میں فوج کا کردار کیسا رہا؟ ضیاء کے بعد بھی فوج نے پس پردہ حکومت پر کنٹرول برقرار رکھا، چاہے وہ نواز شریف ہوں یا بے نظیر بھٹو، دونوں کو فوجی اثر سے آزاد حکومت کرنے کا موقع نہ ملا۔ مصنفہ کے مطابق پاکستان میں فوج صرف بندوق کی طاقت سے نہیں بلکہ نظریاتی اثر سے حکومت کرتی رہی۔ قومی سلامتی کا نعرہ ہر دور میں سیاسی عمل کو محدود کرنے کے لیے استعمال ہوا۔ کیا مصنفہ نے فوج کی مذہبی شناخت پر بھی بات کی ہے؟ جی ہاں، وہ کہتی ہیں کہ پاکستان کی فوج نے خود کو ایک اسلامی فوج کے طور پر پیش کیا۔ ہر سپاہی کو یہ احساس دلایا گیا کہ وہ صرف ملک کا محافظ نہیں بلکہ دین کا سپاہی بھی ہے۔ اس نظریے نے فوج کو ایک مقدس درجہ دیا جس پر سوال اٹھانا غداری سمجھا جانے لگا۔ لیکن اس سوچ کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ ریاست نے مذہب کو طاقت کے لیے استعمال کیا، پھر وہی طاقت قابو سے باہر ہو گئی۔ جہاد کے نام پر جن گروہوں کو پروان چڑھایا گیا وہی بعد میں ریاست کے لیے خطرہ بنے۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ جہاد کو ادارہ بنا کر خود اپنے اندر ایک تضاد پیدا کر لیا۔ ایک طرف وہ امن چاہتی تھی، دوسری طرف اسے دشمنی کی فضا سے طاقت ملتی تھی۔
تو کیا فوج کا طاقت کا انحصار مسلسل خطرے کے تصور پر ہے؟ بالکل، مصنفہ کے مطابق فوج نے ہمیشہ دشمن کے خوف کو اپنی طاقت کا جواز بنایا۔ کبھی بھارت کو دشمن کہا گیا، کبھی افغانستان کو، کبھی امریکہ کے خلاف نعرے لگے اور کبھی اسی کے ساتھ اتحاد۔ یہ خوف کا کھیل فوج کے اقتدار کے لیے ضروری سمجھا گیا، کیونکہ جب تک دشمن زندہ ہے فوج کی ضرورت باقی رہتی ہے۔ کیا مصنفہ نے اس صورتحال کا کوئی حل پیش کیا ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ فوج کو اپنے نظریاتی کردار سے باہر آنا ہوگا۔ فوج کا کام ملک کے دفاع تک محدود ہونا چاہیے، نہ کہ سیاست، مذہب یا نظریے کی نگرانی۔ اگر فوج ہلال اور تلوار دونوں کی مالک بننے کی کوشش کرے گی تو ملک ہمیشہ جنگ کے سائے میں رہے گا۔ تو گویا مصنفہ کے نزدیک پاکستان میں جہاد کی پیشہ ورانہ تربیت نے فوج اور قوم دونوں کو کمزور کیا۔ جی ہاں، وہ لکھتی ہیں کہ جہاد کو سیاست کا حصہ بنا کر ہم نے اپنے معاشرے میں تشدد، عدم برداشت اور خوف کی فصل بوئی۔ اگر فوج واقعی ریاست کی محافظ ہے تو اسے طاقت کے بجائے عقل، دفاع کے بجائے امن اور نعرے کے بجائے انصاف کی تربیت دینی ہوگی، تبھی پاکستان جہاد کی ریاست سے نکل کر انصاف کی ریاست بن سکے گا۔ یہ باب ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جب مذہب اور بندوق اکٹھے ہو جائیں تو ریاست کتنی خطرناک سمت میں جا سکتی ہے۔ بالکل، فیضانہ شیخ کہتی ہیں کہ ہلال اور تلوار کا امتزاج پاکستان کی سب سے بڑی آزمائش ہے۔ جب تک فوج مذہب کے نام پر اقتدار کے جواز تلاش کرتی رہے گی، پاکستان اپنے اصل مقصد امن، ترقی اور اتحاد سے دور رہے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ فوج نے طاقت کے لیے مذہب کو استعمال کیا اور مذہب نے فوج کو تقدس دیا، اور اس ملاپ نے پاکستان کو ایک مستقل بحران میں ڈال دیا۔ جی ہاں، یہی اس باب کا مرکزی پیغام ہے۔ اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو اسے تلوار سے زیادہ ہلال کی روشنی اپنانی ہوگی، یعنی ایمان کو طاقت کے بجائے اخلاقی قوت بنانا ہوگا، تبھی پاکستان جہاد کی ریاست سے نکل کر انصاف کی ریاست بن سکے گا۔ باب ششم، بیرونی شیطان، دشمن اور اتحادی۔ پاکستان کی تاریخ میں بیرونی دنیا کے ساتھ تعلقات ہمیشہ تضاد کا شکار رہے ہیں۔ ایک طرف ہم کچھ ملکوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، دوسری طرف انہی سے مدد بھی لیتے ہیں۔ آخر پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی کو ہمیشہ دفاع کے زاویے سے کیوں دیکھا؟ کیا وجہ ہے کہ ہم نے اپنے دوست اور دشمن دونوں کو سلامتی کے پیمانے سے ناپا؟ یہی سوال اس باب کی بنیاد ہے۔ مصنفہ فرزانہ شیخ کے مطابق پاکستان کی خارجہ پالیسی ہمیشہ خوف پر قائم رہی، خوف بھارت سے، خوف تنہائی سے اور خوف بقا کے خطرے سے۔ اس خوف نے پاکستان کو ایک ایسی ریاست بنا دیا جو مسلسل دشمن تراشتی رہی تاکہ اپنے اندرونی مسائل پر پردہ ڈال سکے۔ تو کیا بھارت دشمنی پاکستان کے وجود کا لازمی حصہ بن گئی؟ جی ہاں، مصنفہ کے مطابق بھارت کو دشمن کے طور پر پیش کرنا پاکستان کی قومی شناخت کا ایک حصہ بنا دیا گیا۔ آزادی کے فوراً بعد قیادت نے اپنے کمزوریوں کو چھپانے کے لیے بھارت کو خطرہ قرار دیا۔ ہر فوجی اور سیاسی حکومت نے اسی بیانیے کو آگے بڑھایا۔ یوں پاکستان کے عوام کو یہ یقین دلایا گیا کہ قومی وحدت صرف بھارت دشمنی سے ممکن ہے۔ لیکن کیا یہ دشمنی حقیقی تھی یا سیاسی طور پر پیدا کی گئی؟ مصنفہ کہتی ہیں کہ دشمنی حقیقی کم اور سیاسی زیادہ تھی۔ جنگیں ہوئیں، مگر ہر بار ان کے اسباب میں اندرونی سیاسی محرکات شامل تھے۔ 1948، 1965 اور 1971 کی جنگوں نے نہ صرف وسائل برباد کیے بلکہ پاکستان کو مزید دفاعی سوچ میں جکڑ دیا۔ ہر شکست کے بعد بھی یہ نہیں سوچا گیا کہ مسئلہ کہاں تھا، بلکہ صرف دشمن کو مزید بڑا دکھایا گیا۔ تو پھر امریکہ کے ساتھ تعلقات کا کردار کیا رہا؟ مصنفہ کے مطابق امریکہ پاکستان کے لیے ناراض محبوب کی طرح رہا۔ کبھی ہم نے اس کے ساتھ دوستی میں اپنا مفاد تلاش کیا اور کبھی غصے میں اسے الزام دیا۔ پاکستان نے ہمیشہ امریکہ سے مالی امداد لی، کبھی سرد جنگ کے دوران، کبھی افغان جہاد میں اور کبھی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں۔ مگر ہر بار یہ تعلق وقتی نکلا کیونکہ دونوں کے مفادات مختلف تھے۔ کیا پاکستان نے امریکہ پر ضرورت سے زیادہ انحصار نہیں کیا؟ جی ہاں، مصنفہ کہتی ہیں کہ پاکستان نے خود انحصاری کے بجائے امداد پر تکیہ کیا۔ ہر حکومت نے قرض، امداد یا دفاعی معاہدے کے ذریعے طاقت حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر اس سے خود مختاری کم ہوئی۔ امریکہ نے ہمیشہ اپنے مفاد کے مطابق پاکستان کو استعمال کیا اور جب مفاد پورا ہوا تو فاصلہ اختیار کر لیا۔ افغانستان کے ساتھ تعلقات کا ذکر بھی اس باب میں ہے نا؟ جی بالکل،
مصنفہ کے مطابق افغانستان پاکستان کے لیے ہمیشہ ایک تصویراتی پچھواڑا سمجھا جاتا تھا۔ 1980 کی افغان جنگ کے دوران پاکستان نے خود کو امریکہ کا اہم اتحادی ثابت کیا، مگر در حقیقت اس نے ایک ایسی جنگ میں قدم رکھا جس کے اثرات آج تک ختم نہیں ہوئے۔ لاکھوں مہاجرین آئے، ہتھیار پھیلا اور انتہا پسندی نے جڑ پکڑ لی۔ یعنی افغانستان کے مسئلے نے پاکستان کو اندر سے بھی کمزور کیا؟ بالکل۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ افغان پالیسی نے پاکستان کو دوہرا نقصان پہنچایا۔ ایک طرف عالمی طاقتوں نے اسے اپنی لڑائیوں کے لیے استعمال کیا اور دوسری طرف مذہبی گروہوں نے ریاست کے اندر اپنا اثر بڑھا لیا۔ جہاد کے نام پر جو تنظیمیں بنائی گئیں وہ بعد میں ریاست کے لیے خطرہ بن گئیں۔ تو کیا پاکستان نے کبھی اپنی خارجہ پالیسی کو اقتصادی یا ثقافتی بنیاد پر بنانے کی کوشش کی؟ مصنفہ کے مطابق بدقسمتی سے نہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ اپنی خارجہ پالیسی کو سلامتی کے دائرے میں قید رکھا۔ کبھی بھارت کا خوف، کبھی افغانستان کا خطرہ، کبھی امریکہ سے شکایت، ان سب نے پاکستان کو ایک دفاعی ریاست بنا دیا۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم دنیا کو کیا دے سکتے ہیں، صرف یہ سوچا کہ دنیا سے ہمیں کیا چاہیے۔ کیا مصنفہ کے نزدیک پاکستان کو عالمی برادری میں الگ تھلگ رہنے کی عادت ہو گئی ہے؟ جی ہاں، وہ کہتی ہیں کہ پاکستان نے اپنی قومی خودی کو دشمنی کے نظریے میں چھپا دیا۔ دنیا کے بدلتے حالات کے ساتھ چلنے کے بجائے ہم نے ماضی کی سیاست سے چمٹے رہنے کو ترجیح دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عالمی سطح پر پاکستان کی شناخت ایک غیر یقینی اتحادی کی بن گئی، کبھی دوست، کبھی دشمن، کبھی مشکوک۔ تو پھر مصنفہ کے نزدیک پاکستان کو اپنی پالیسی کس سمت میں لے جانی چاہیے؟ وہ کہتی ہیں کہ پاکستان کو سب سے پہلے خوف سے نکلنا ہوگا۔ اگر ہم اپنی سلامتی کے ڈھانچے کو انسانی ترقی کے ڈھانچے میں تبدیل کر دیں تو ہم دنیا میں اپنا مقام بہتر بنا سکتے ہیں۔ قوموں کی اصل طاقت ان کے نظریاتی دشمن نہیں بلکہ ان کی اقتصادی اور علمی صلاحیت ہوتی ہے۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے جب فوجی سوچ خارجہ پالیسی پر حاوی ہو؟ مصنفہ کے مطابق یہی سب سے بڑا چیلنج ہے۔ جب تک خارجہ پالیسی کا مرکز وزارت دفاع کے بجائے وزارت خارجہ نہیں بنتا، پاکستان کا عالمی کردار محدود رہے گا۔ فوجی حکمت عملی قلیل المدت فائدہ دیتی ہے، مگر سفارتکاری دیر پا تعلقات پیدا کرتی ہے۔ پاکستان کو بندوق سے زیادہ بات چیت پر یقین لانا ہوگا۔ کیا مصنفہ نے کوئی مثال دی ہے کہ پاکستان کس طرح اپنے تعلقات کو بہتر کر سکتا ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ اگر پاکستان اپنے پڑوسیوں کے ساتھ احترام اور تعاون پر مبنی تعلقات قائم کرے تو اندرونی استحکام بھی بڑھے گا۔ بھارت سے دشمنی ختم کرنے کا مطلب ہار نہیں بلکہ دانش مندی ہے۔ افغانستان میں امن کا مطلب کمزوری نہیں بلکہ خود اعتمادی ہے، اور امریکہ کے ساتھ برابری کا تعلق کا مطلب انکار نہیں بلکہ خودداری ہے۔ تو گویا پاکستان کی اصل لڑائی بیرونی نہیں اندرونی ہے۔ جی ہاں، مصنفہ کہتی ہیں کہ بیرونی شیطان دراصل اندرونی کمزوریوں کا بہانہ ہے۔ ہم نے ہمیشہ دشمن باہر تلاش کیا تاکہ اپنی ناکامیوں کا جواز پیش کر سکیں۔ جب تک ہم اپنی غلطیوں کو تسلیم نہیں کرتے تب تک ہر نیا دشمن ہمیں پرانا لگے گا۔ یہ باب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ قوموں کی بقا دشمنوں سے نہیں بلکہ اپنے اندر کی اصلاح سے ہوتی ہے۔ بالکل۔ فرزانہ شیخ کے مطابق پاکستان کو اب خوف کی ریاست سے نکل کر اعتماد کی ریاست بننا ہوگا۔ جب قوم خود پر یقین کر لے تبھی تو دنیا بھی اس پر یقین کرے گی۔ یہی اس باب کا اصل پیغام ہے۔ دشمن باہر نہیں، اندر ہے، اور جب ہم اس دشمن کو پہچان لیں گے تبھی پاکستان ایک خوددار اور مضبوط ملک بن سکے گا۔ اختتامیہ۔ اب جب ہم پورے سفر کو دیکھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کی کہانی کسی سیدھی لکیر کی طرح نہیں بلکہ پیچیدہ موڑوں اور تضادات سے بھری ہوئی ہے۔ ایک طرف مذہب، دوسری طرف سیاست، ایک طرف نظریہ، دوسری طرف طاقت، ایک طرف خواب، دوسری طرف حقیقت۔ تو آخر فرزانہ شیخ ہمیں کیا سمجھانا چاہتی ہیں؟ وہ یہی بتانا چاہتی ہیں کہ پاکستان کو سمجھنا محض ایک ملک کو سمجھنا نہیں بلکہ ایک مسلسل فکری کشمکش کو جاننا ہے۔ ان کے مطابق پاکستان ایک ایسا تجربہ ہے جو اسلامی ریاست کے تصور اور جدید قومی ریاست کے اصولوں کے درمیان پھنسا ہوا ہے۔ یہ تضاد ہی اس کے سیاسی، سماجی اور نظریاتی بحران کی جڑ ہے۔ یعنی پاکستان کی اصل کہانی اس کے تضادات کی کہانی ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ ابتدا سے ہی پاکستان کے قیام کے دو بیانیے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ ایک کہتا تھا کہ پاکستان مذہب کی بنیاد پر قائم ہوا،
دوسرا کہتا تھا کہ یہ مسلمانوں کے سیاسی مفادات کا تحفظ تھا۔ ان دونوں بیانیوں کا کوئی واضح میل نہ ہوا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ریاست اپنے ہی نظریے کے بوجھ تلے دب گئی۔ اور یہی وہ بوجھ ہے جس کا ذکر مصنفہ نے ہر باب میں کسی نہ کسی صورت کیا ہے، کبھی مذہب کا بوجھ، کبھی شناخت کا، کبھی طاقت کا۔ بالکل، اور یہی ان کی تحقیق کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے مسائل محض سیاسی یا معاشی نہیں بلکہ فکری ہیں۔ جب کوئی قوم اپنی بنیاد کے بارے میں ہی غیر یقینی ہو تو اس کے فیصلے ہمیشہ وقتی اور رد عمل پر مبنی ہوتے ہیں۔ پاکستان کی پالیسیوں، جنگوں اور اتحادوں میں یہی بے یقینی جھلکتی ہے۔ مگر کیا مصنفہ پاکستان کو ناکام تجربہ سمجھتی ہیں؟ نہیں، وہ مایوسی نہیں پھیلاتی بلکہ حقیقت بتاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ پاکستان ناکام نہیں بلکہ نامکمل ہے۔ اس نے اپنی اصل پہچان ابھی طے نہیں کی۔ مذہب، قوم اور طاقت تینوں کے درمیان توازن تلاش کرنے کی کوشش جاری ہے، مگر ابھی یہ سفر ختم نہیں ہوا۔ یعنی پاکستان کا مسئلہ یہ نہیں کہ وہ بن گیا، بلکہ یہ ہے کہ وہ کیا بنے گا ابھی طے نہیں ہوا۔ جی ہاں، یہی اصل نقطہ ہے۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ پاکستان کے لیے اصل سوال کیوں بنا نہیں بلکہ کس کے لیے بنا ہے۔ کیا یہ ریاست عوام کے لیے ہے یا طاقت کے مراکز کے لیے؟ جب تک اس سوال کا جواب نہیں دیا جائے گا تب تک ترقی، جمہوریت اور استحکام صرف خواب رہیں گے۔ مصنفہ کے مطابق طاقت کے مراکز کون ہیں جنہوں نے ریاست کو اپنے قابو میں رکھا؟ وہ واضح طور پر بتاتی ہیں کہ فوج، بیوروکریسی اور مذہبی طبقہ وہ تین ستون ہیں جنہوں نے ہمیشہ ریاست پر غلبہ رکھا۔ عوام اور نمائندہ ادارے ہمیشہ ان کے نیچے رہے۔ جب طاقت اوپر جمع ہو جائے تو جڑوں تک روشنی نہیں پہنچتی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کبھی جڑ نہیں پکڑ سکی۔ مگر کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے عوام بے بس ہیں؟ نہیں، بلکہ عوام ہی وہ قوت ہیں جو اس نظام کو بدل سکتی ہے۔ مصنفہ کے مطابق پاکستان کے عوام نے ہمیشہ جدوجہد کی، کبھی بنگال میں، کبھی سندھ اور بلوچستان میں، کبھی مزدوری تحریکوں کی صورت میں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان جدوجہدوں کو ہمیشہ خطرہ سمجھا گیا، حالانکہ وہ اصلاح کی علامت تھیں۔ مذہب کا کردار اس پوری بحث میں کہاں ٹھہرتا ہے؟ مذہب پاکستان کے لیے ایک قوت بھی ہے اور ایک بوجھ بھی۔ قوت اس لیے کہ اس نے ایک مشترکہ جذبہ دیا، اور بوجھ اس لیے کہ اسے سیاست نے اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ جب مذہب ایمان سے نکل کر اقتدار کا آلہ بن جائے تو وہ اپنی روح کھو دیتا ہے۔ پاکستان میں اسلام کے نام پر ہر حکومت نے عوام کو امید دی مگر انصاف نہیں دیا۔ تو کیا پاکستان میں مذہب کو سیاست سے الگ کر دینا چاہیے؟ مصنفہ کے نزدیک مذہب کو ختم نہیں بلکہ پاک کرنا ضروری ہے۔ مذہب دل کا معاملہ ہے، ریاست کا نہیں۔ ریاست کو اخلاقی اصول تو مذہب سے مل سکتے ہیں مگر وہ کسی ایک تعبیر کے تابع نہیں ہو سکتی۔ جب ہر فرقہ اپنا اسلام ریاست پر مسلط کرنے لگے تو ریاست بکھر جاتی ہے۔ شناخت کا بحران بھی کتاب میں بار بار سامنے آتا ہے۔ کیا مصنفہ کے نزدیک پاکستانی ہونا آج بھی ایک سوال ہے؟ جی ہاں، وہ کہتی ہیں کہ پاکستانی ہونا صرف مسلمان نہیں، پاکستانی وہ ہے جو اپنی زمین، زبان اور ثقافت سے جڑا ہو۔ مگر پاکستان نے اپنے ثقافتی ورثے کو ہمیشہ کمتر سمجھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم اپنی جڑوں سے کٹ گئے۔ شناخت کبھی مذہب سے مکمل نہیں ہوتی، اسے تاریخ اور معاشرت بھی مکمل کرتی ہے۔ خارجہ پالیسی کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ پاکستان نے دنیا کے ساتھ تعلقات میں ہمیشہ خوف کو بنیاد بنایا۔ بھارت سے دشمنی، امریکہ سے ضرورت اور افغانستان سے وسوسے، ان سب نے پاکستان کو دفاعی ذہنیت میں قید رکھا۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر پاکستان خود پر اعتماد کرے تو کسی دشمن کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اصل دشمن وہ خوف ہے جو اندر بیٹھا ہے۔ تو پھر پاکستان کے لیے مستقبل کی راہ کیا ہے؟ مصنفہ کے مطابق پاکستان کو 3 بڑے فیصلے کرنے ہوں گے۔ پہلا، طاقت کو عوام کے سپرد کرنا تاکہ ریاست نیچے سے مضبوط ہو۔ دوسرا، مذہب کو سیاست کے قید خانے سے آزاد کرنا تاکہ ایمان دوبارہ دل میں جگہ پائے۔ اور تیسرا، خوف کی سیاست سے نکل کر اعتماد اور علم کی سیاست اپنانا تاکہ پاکستان دنیا کے ساتھ برابری سے بات کر سکے۔ یہ سب کچھ سن کر یوں لگتا ہے کہ پاکستان کا مسئلہ بیرونی نہیں بلکہ اندرونی ہے۔ بالکل، یہی مصنفہ کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ پاکستان کو کسی بیرونی دشمن نے کمزور نہیں کیا بلکہ اس کے اپنے تضادات نے کیا۔ جب ریاست اپنے شہریوں سے دور ہو جائے، جب مذہب طاقت کا آلہ بن جائے اور جب ترقی کا معیار صرف امیروں تک محدود ہو تو پھر بقا کا سوال خود بخود جنم لیتا ہے۔ لیکن کیا امید باقی ہے؟ کیا پاکستان اس بحران سے نکل سکتا ہے؟ جی ہاں، مصنفہ کے مطابق امید ہمیشہ باقی ہے۔
پاکستان ایک زندہ قوم ہے، اس کے لوگ محنتی ہیں، ذہین ہیں اور خواب دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ خواب طاقت کے سائے میں نہیں بلکہ علم، انصاف اور یکجہتی کے سائے میں دیکھے جائیں۔ یوں لگتا ہے جیسے یہ کتاب ہمیں مایوس